السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر، میں ہوں محمد مالک۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہاٹ ٹاپک تو اس وقت یہی ہے نیگوسیشنز۔ ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ پہ بھی پریشر بڑھ رہا ہے۔ پہلے یورپین یونین کی کنڈمنیشن آئی، ان کی تنقید آئی کہ جی سویلینز کا جو ٹرائل ہوا ہے ملٹری کورٹ میں سزائیں ہوئی ہیں۔ پھر یو کے گورنمنٹ کا اس پہ سٹانس آ گیا۔ آج یو ایس نے بھی اپنا سٹانس دے دیا۔ میتھیو ملر جو اسپوکس پرسن ہے انہوں نے بھی آج اس پہ بات کی، اور اگرچہ انہوں نے جملہ ڈالا کہ جی پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہونا چاہیے، تو وہ تو ابھی کانسٹیٹیوشن کا مسئلہ تو ابھی سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے۔ اور جیسے کہ علی ظفر صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے یہ ٹرائل جائز قرار دے دیے سویلینز کے ملٹری کورٹ میں، تو پھر یہ ساری باتیں بے معنی سی ہو جائیں گی۔ وہ بھی اب اتنا آسان نہیں ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ اب سب کو شوق تو تھا آئینی بینچ میں بیٹھنے کا ججز کو، اب ان پہ اور بھی پریشر آ گیا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کمیٹیز بنی ہیں اس کو بھی کافی گرم جوشی چل رہی ہے، کافی امیدیں بھی لوگوں کی جاگی ہوئی ہیں، لیکن سوال ایک اٹھ رہا ہے، ہر کوئی پوچھتا ہے ہوگا کیا؟ اور یہ سوال میرا آج بھی ہے جو میں اپنے پینلسٹ سے کروں گا کہ بات یہ ہے کہ دو ریڈ لائنز ہیں گورنمنٹ کی اور اسٹیبلشمنٹ کی۔ ایک ہے فریش الیکشنز۔ آسان حل تو اس سارے پولیٹیکل کرائسس کا یہ ہے کہ فریش الیکشنز ہو جائیں، جو اب جیتے وہ آئے، گورنمنٹ بنائے، کریڈیبلٹی بھی ہوگی، اس کو نیشنل سپورٹ بھی ہوگی۔ بہرحال یہ ریڈ لائن ہے الیکشنز، اسٹیبلشمنٹ کی بھی گورنمنٹ کی بھی۔ دوسری ریڈ لائن ہے عمران خان کی رہائی، بیکاز گورنمنٹ کا اور اسٹیبلشمنٹ کا خیال یہ ہے کہ اگر عمران خان باہر آتے ہیں تو یہ نظام ویسے بھی نہیں چل پائے گا۔ تو اگر عمران خان کی رہائی ریڈ لائن ہے اور اگر الیکشن ناممکنات میں سے ایک ہے، تو پھر میٹنگ میں ہونا کیا ہے، پھر کیا چیز لے کے پی ٹی آئی نے جانا ہے؟ اور اس پہ بات کریں گے کہ مذاکراتی کامیابی کی تو یہ دو ہی چیزیں ہیں۔ ہمیں پروگرام کے پہلے حصے میں جوائن کیا شیخ وقاص اکرم صاحب نے، سیکرٹری انفارمیشن۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام ملک بھائی۔ شیخ صاحب دو چیزیں بڑی انٹرسٹنگ آج ڈیولپ ہوئی ہیں۔ ایک تو ذرا غور صاحب کو سن لے، بیکاز انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات جو میں پہلے پروگرامز میں ریز بھی کیا تھا، شاید آپ سے بھی پوچھ رہا تھا، کہ یہ اوپن اینڈڈ ڈائلاگ ہو رہا ہے تو یہ تو گورنمنٹ چلاتی رہے جتنا مرضی عرصہ۔ آج لگ رہا ہے کہ خان صاحب نے کہا کہ اس کا کوئی ٹائم فریم ہونا چاہیے، لیکن میں وہ بھی ذرا بات سن لیں، اور ساتھ اس سے زیادہ امپورٹنٹ میں آپ کے سابق صدر الوی صاحب کی سٹیٹمنٹ بڑی مزدار ہے، میں اس پہ بھی آپ کا کامنٹ شروع سے چاہوں گا، لیکن پہلے سن لیجئے دونوں۔ خان صاحب کو میں نے بتایا ہے جو مذاکرات شروع ہوئے ہیں، خان صاحب نے کہا ٹھیک ہے اچھی بات ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن ایک ٹائم فریم ہونا چاہیے، اس ٹائم فریم کے اندر اس میں کوئی پیش رفت ہونی چاہیے، یہی بہتر ہے۔ ٹائم فریم ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو ٹائم فریم ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ یہی کہ جی جلد سے جلد جتنے بھی ہمارے مطالبات ہیں، دو میجر مطالبات ہیں، اس پہ کوئی پیش رفت ہونی چاہیے۔ اگر مذاکرات شروع ہوتے ہیں تو سول نافرمانی کی تحریک ہم واپس لیں گے، اس پہ کوئی بات نہیں، اس پہ بات نہیں ہوئی، تو خان صاحب کی وہ ہے، اس پہ بات نہیں ہوئی ہے۔ جو بھی بات ہم نے کی ہے وہ بیسیکلی وہ مذاکرات ریلیٹڈ ہے۔ جس کا اقتدار پر صاحب اقتدار ہوں، مقتدر ہوں، صاحب حکومت نہیں مقتدر ہوں۔ پالیسی ہوتی ہے جہاں جینوئن ڈفرینسز ہو، پالیسی وہاں نہیں ہوتی جہاں قبضہ ہو۔ میں ان کو مشورہ دیتا ہوں، اب بھی وقت ہے کسی طرح سے بیک سٹیپ کرو، اب بھی وقت ہے کسی طرح سے اس کو راضی کرو، اب بھی وقت ہے کسی طرح سے رجیم چینج کے معاملات کو ٹوٹل ریورس کرو۔ یہ کہ عمران خان صاحب کو رہا کر کے جناب ہاؤس اریسٹ میں کر دیں، میں تو مشورہ دوں گا خان صاحب کو کہ یہ تجویز پر نہیں عمل کرے۔ 1-1.5 مہینے سے زیادہ لمبی بات نہیں ہے، خان صاحب رہا ہوں گے، جن کی بنیاد پر یہ رجیم چینج لائے تھے انہی آقاؤں نے ان کا آکسیجن کمزور کر دیا۔ تبدیلی آنے والی ہے، جو ستارے ہیں وہ کانفلوئنس میں آ گئے ہیں، ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل۔ یہ صدر الوی صاحب نے اس سے تو تلوار نہیں لہرائی تھی جب یہ صدر تھے، اور خان صاحب نے ان سے 1-2 چیزیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ اب بڑی خوفناک قسم کی تلوار نکال لی انہوں نے، اور بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر خان صاحب کو موو بھی کریں ڈیالہ سے ان کے گھر پہ، وہ بھی نہیں کرنا چاہیے، بالکل نہیں کرنا چاہیے، خود تو آرام سے گھر میں بیٹھے ہوئے۔ تو یہ اچانک یہ کیوں تلواریں اتنی لہرا رہے ہیں؟ آئی ڈونٹ نو سر، سیاسی ورکر ہیں، وہ پارٹی کا حصہ ہے، اس قسم کی گفتگو کر سکتے ہیں، سابقہ صدر ہے، بڑے احترام ہے ان کا، مگر حقیقت یہ ہے کہ خان صاحب کی انسٹرکشنز اور گائیڈ لائنز جو ہے یہ ان کی ہینڈ پک کمیٹی ہے، اور وہ کس حد تک آگے جا سکتے ہیں اور کس حد تک آگے جائیں گے وہ کچھ تو ان کو بتا دیا گیا ہے، اور کچھ کے لیے کمیٹی نے ایکسس مانگی ہے عمران خان صاحب، کیونکہ عمران خان صاحب سے ملے بغیر دوسرا یا تیسرا دور ممکن نہیں ہوگا ان ٹاکس کا۔ تو یہ ڈسکریشن ہے اس کمیٹی کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کمیٹی پہ ہی چھوڑنا چاہیے، جو کہ عمران خان صاحب کی جو گائیڈ لائنز کی روشنی کے اندر
گفتگو کرے گی اور اس کے اوپر جو بھی نتیجہ ہوگا اوبیسلی عمران خان صاحب کی مرضی کے بغیر تو نہیں قابل قبول ہو سکتا نا. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی سٹانس ہوگا, جو بھی پوزیشن ہوگی, ابھی تو صرف پریلیمنری ایک میٹنگ ہوئی ہے. تو الوی صاحب ان کے اپنے گھر کے دروازے ان پہ بند کرنے پہ کیوں تلے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کرنا جانا, بیٹھے رہو جیل چی. پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہر آدمی کے جذبات ہیں اور وہ اپنے جذبات کو ایکسپریس کرتا ہے اپنی طبیعت کے مطابق اور ان کی رائے کا احترام ہے. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مذاکراتی ٹیم کا جو اختیار ہے اور ان کا جو وہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں کہاں تک اپنی جو ہے وہ اختیار, وہ عمران خان صاحب ہی اس کو بتائیں گے. اچھا, اور وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. صاحب یہ بتائیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب پہ سارے مقدمات جھوٹے ہیں اور خان صاحب کو آزاد ہی ہونا چاہیے. گورنمنٹ تو چاہے گی کہ جتنا عرصہ لمبا انگیج کرے نیگوسیشن میں کرتے ہیں. عمران خان نے بھی پروگرام میں بات کر رہے تھے, عمران خان صاحب نے بڑا پوائنٹ ریز کیا کہ ٹائم فریم ہونا چاہیے, لیکن گور صاحب نے باہر آ کے کہا کہ ٹائم فریم بالکل جی جلد از جلد تو کوئی ٹائم فریم نہیں ہوتا. کیا آپ کے خیال میں ایک اسپیسیفک ٹائم فریم کے بغیر مذاکرات کا کوئی میننگ فل ہوں گے؟ بالکل میننگ فل نہیں ہوں گے. یو ہیو ریز دا رائٹ کنسرن, بالکل ایسے ہی, اور خان صاحب کی بھی یہی کنسرن تھی. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد اس کمیٹی کی ملاقات عمران خان صاحب سے ہو جائے, وہ ایکسیس شوڈ بی گرانٹیڈ ٹو دیم, تاکہ عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے وہ جو ریئلسٹک ٹائم فریم ہے, کیپنگ ان ویو جو بھی سچویشن اندر یا باہر ہے, وہ رکھ کے وہ ان کے سامنے رکھیں گے 2 تاریخ سے پہلے, اور وہ ملاقات ہو جائے گی. تو وہ بالکل ٹائم فریم کے بغیر تو سر وہ تو یہ فری فلوٹنگ سچویشن ہے. آپ لوگوں کا ٹائم فریم کیا 20 جنوری سے پہلے کہ 20 جنوری کے بعد بھی ٹائم دیں گے؟ سر ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اس کو جلد از جلد کر لیا جائے, اس لیے کہ ہر وہ شخص جو ان لافلی انلیگلی ڈیٹینڈ ہے, جیلوں میں ہے, پولیٹیکل پرزنرز ہے, بے گناہ ہے, اس پہ جعلی پرچے ہیں, اس کا تو 1 گھنٹہ 1 منٹ جو ہے وہ جیل میں. شیخ صاحب مجھے ایک چیز بتائیں, جب یہ 24 نومبر والا آپ کا سارا دھرنا سب کچھ ہو رہا تھا تو اس وقت مجھے اطلاع بھی تھی, خبر بھی تھی, ہم نے شیئر بھی کی کہ 3-4 چیزیں آن دا ٹیبل آفر پہ تھی. ایک تو یہ تھا کہ جو قیدی ہیں انکلوڈنگ یاسمین راشد صاحبہ وغیرہ, ان کو فیز وائز نکال دیا جائے, ان کو میڈیکل گراؤنڈز پہ جانے دیا جائے گا, باقیوں کو عمر کے لحاظ سے لیکن فیزز میں ہوگا. خان صاحب کے ساتھ جو چھوٹی موٹی حرکتیں ہوتی ہیں جس کو آپ چھچورا پن کہہ لیں یا پریشر ٹیکٹکس کہ جی 4 دن بند کر دیا, 2 دن بجلی بند کر دی, اخبار بند کر دی, اریٹیشن جو اریٹیٹنگ چیزیں ہوتی ہیں کہ اریٹیٹنگ چیزیں ہوتی ہیں یہ نہیں ہوں گی, اسٹے کمفرٹیبل ہو جائے گا. بشرا بی بی کے کیسز کو اس طرح نہیں, ان کو ہر چیز میں گھسیٹا جائے گا, لیکن رہائی آؤٹ آف دا کویسچن ہے. ابھی بھی بڑا سمپل سولوشن ہے, آج الیکشن ہو جائے مسئلے حل ہو جاتے ہیں, کلیئرٹی آ جاتی ہے. کلیئرلی الیکشن نہیں ہونے نے, کلیئرلی ان کی رہائی, ان کی ریڈ لائن ہے سب کی, جو رولنگ الائنس ہے, اسٹیبلشمنٹ, سب کچھ. تو پھر مذاکرات میں رہ کیا جاتا ہے؟ اگر الیکشن آپ کو نہیں ملتے, خان صاحب کی رہائی نہیں ملتی, تو پھر لڑائی, پھر تو یہ ایک ایکسرسائز ان فٹیلٹی نہیں ہے. نہیں سر, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وی شوڈ ناٹ جمپ ٹو دا کنکلوژنز بیفور. یہ جو ڈائلاگ ہے یہ کوئی اپنی سنجیدگی ظاہر کرتا ہے اور اس میں کیا پیش رفت ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی اپنی رہائی ہی نہیں بلکہ خان صاحب نے کہا ہے صرف میں کہ یہ جو 4-5 لوگ ہیں جس میں سابقہ گورنر محمود الرشید, سینیٹر اعجاز چودھری, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, صرف یہی نہیں, ایک آدمی جو اندر ہے ان سب کی رہائی, اور جو جوڈیشل کمیشن ہے ہائی پاورڈ, اس کے اوپر ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب جب ٹاکس ہوتی ہیں, گفتگو ہوتی ہے, سنجیدگی کتنی ہے اور یہ لوگ اس معاملے کو کتنا ریزالو کرنا چاہتے ہیں, اس حوالے سے ہی ہوگا. اور میرے خیال میں اس کے علاوہ کوئی حل بھی کوئی نہیں ہے, اس کے علاوہ تو کوئی راستہ نظر نہیں آتا. جی اچھا, کمیٹی کی حیثیت بڑا کچھ بتاتی ہے. آپ لوگوں کے بھی 8-9 لوگ ہیں, گورنمنٹ کے بھی 9 لوگ ہیں, اور اس میں علیم خان صاحب بھی ہیں, صالح حسین بھی ہیں, اعجاز الحق بھی ہیں, مغزی صاحب بھی ہیں, 18 بندے. ہم تو دیکھا کہ جب بھی کمیٹیز بیٹھی, جب 18 بندے بیٹھے ہیں تو ان کمیٹیز کے بعد مارشل لا لگے, اور جہاں 4 لوگ بیٹھے ہیں وہاں کوئی حل نکلے. تو آپ کو یہ حل والا جلسہ نظر آ رہا ہے کہ مارشل لا والا جلسہ نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں ہسٹوریکلی تو کچھ ایسے ہی ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں, اور چیزیں ایسے ہی ہوتی ہیں پریکٹیکلی کہ جتنا اس کو شارٹ رکھا جائے میرے خیال میں. اور تسی میرے تو پتہ نہیں کی کروانا چاہتے ہو, بٹ وٹ آئی وڈ سے کہ جب اتنا بڑا ایشو ہو اور اتنا اہم ایشو ہو اور اس میں مختلف سینسٹیوٹیز ہوں اور اس میں ہر صوبے کے لوگوں کا سٹیک ہو,
اور خصوصاً پورے ملک کا سٹیک ہو تو پھر لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اس پروسیس کا حصہ بنے تاکہ اس میں وہ اپنا کردار ادا کر سکیں. تو میرے خیال میں وہاں بھی کردار ادا کرنے کے لیے بہت سے لوگ تیار تھے, اور یہاں پہ آلریڈی خان صاحب نے 5 آدمیوں کو پہلے نامنیٹ کیا اور 2 کو بعد میں اس کی نوعیت دیکھتے ہوئے, لیگلٹیز دیکھتے ہوئے انہوں نے اس کے اندر 2 بندے شامل کیے. تو لیٹس ہوپ فار, لیٹس بی پازیٹیو. مطلب ہے کہ ہمیں کل رؤوف حسن صاحب نے کہا ہے میرے شو میں کہ ہم جی انڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ سے نیگوشیشنز کر رہے ہیں. واقعی از دیٹ ٹرو؟ دیکھیں وہ تسی انہوں نے تھوڑے شو کیا بھی صحیح, اور تسی پھر وہ بڑی ہیڈ لائنز بھی چلائی ہیں, بار بار چلائی ہیں. تو میں نے اس صاحب سے پوچھا, میں نے کہا یہ تو ہیڈ لائنز آپ نے مالک صاحب کے شو کی جو ہے نا وہ بار بار چل رہی ہیں, اور پہلے بھی آپ نے ایک بات کی کہ جی ایسے لگتا ہے, اور وہ آپ کو یاد ہے کہ آپ نے ایک خبر دی کہ عمران خان صاحب کو شاید وہ سزا نہیں ہوگی. یہ پتہ نہیں تھوڑے خبریں کون پہنچاتا ہے. بڑے نہیں میں نے کہا تھا کہ اناؤنس نہیں ہوگی, سزا تو انہوں نے دینی ہے ان کو. میں نے کہا تھا 23 کو نہیں ہوگی. لوگوں نے تو چڑیاں خبریں دے دیا سن, تانوں پتہ نہیں کیڑے باز آ کے خبریں دے دے سر. بڑے چڑے تے باز بہت ہے کہ نے ملک دیندے نے, تانوں پتہ ہونا چاہیے دانا کتے پانا ہے. نہیں ٹھیک ہو گیا سر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سر بات یہ ہے, اگر آپ رانا ثناء اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں اور اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے, 2-3 جگہوں پر انہوں نے بات کی کہ اسٹیبلشمنٹ کی اپروول یا ان کا, میرے شو میں انہوں نے کہا تھا کہ پری اور پوسٹ اپروول شامل ہوگی. ہاں تو obviously میرے خیال میں وہ رانا صاحب از ٹاکنگ سینس, اینڈ ایک ایسی گورنمنٹ جس پہ ہم خود الزام لگا رہے ہیں اور لگاتے رہے ہیں کہ انسٹالڈ فارم 47 ہے, بٹھائی گئی ہے, اسٹیبلشمنٹ کا ان کے سر پہ ہاتھ ہے. تو اگر جو ہم کہہ رہے ہیں وہ اسی طریقے سے ہے تو پھر ہم یہ کیوں سوچیں کہ یہ ہمارے ساتھ ذاتی طور پہ آپ کو اگر میں پوچھوں آن اے اسکیل آف 1 to 100 آپ کے خیال میں کامیابی کا کتنا امکان ہے جس کو آپ فتح کہہ سکیں کہ ہاں ہمارے نیگوسیشنز کامیاب ہوئے ہیں؟ کتنے % پاسبلٹی نظر آتی ہے آپ کو؟ possibility of the success of this committee یا of this whole negotiation process. سر دیکھیں اس کو ابھی پریڈکٹ کرنا بہت مشکل ہوگا, کیونکہ جو پہلی میٹنگ ہوئی ہے مالک بھائی وہ تو اچھی پلیزنٹری اس میں ہو گئی ہے, مگر آپ یہ دیکھیں کہ خواجہ آصف صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سنی اسی دن رات کو لندن سے, بہت سے چینلز نے اس کو وہ جو ہزا سرائی تھی وہ لائیو دکھائی. اسپوائلرز ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوسری تیسری میٹنگ ہو جائے تو اس وقت ہم پھر آپ کو ایگزیکٹلی کچھ بتانے میں کامیاب ہو سکیں گے کہ ان کی سنجیدگی کیا ہے اور اس کے چانسز کتنے ہیں. ابھی یہ کہنا مشکل ہے کیونکہ ابھی بظاہر چیزیں جو ایسی نظر آ رہی ہیں کہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے شیخ صاحب, بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. لیکن وہی بات ہے, ایوری بڈی جو کہتے ہیں انگریزی میں ہولڈنگ دا بریتھ, وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ سم ٹائمز آپ جیتتے ہیں صرف اس طرح بھی کہ آپ ہارے نا, یعنی کہ سم ٹائمز وننگ از سمپلی ناٹ لوزنگ. تو شاید پی ٹی آئی اس فارمولے پہ بھی چل رہی ہے کہ ایون اف وی آر ناٹ لوزنگ, یہ بھی ایک طرح کی فتح ہے. خیر دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. بریک کے بعد آگے ہمیں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب جوائن کر رہے ہیں, ذرا ان سے پی ایم ایل این کی پالیٹکس پہ ہی بات کریں گے اور پوچھیں گے خدا کا واسطہ ہے گیس کا بتا دیں ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. بریک کے بعد جی ویلکم بیک. بریک سے پہلے شیخ وقاص صاحب بھی بات کرتے, دیکھتے ہیں اب کیسے ہوگا, 1-2 میٹنگز میں پتہ لگ جائے گی گورنمنٹ کی نیت کیا ہے. تو ہم نے کہا گورنمنٹ کو بلا کے پوچھ لیتے آپ کی نیت کیا, آپ کی کیا نیت ہے یہ ڈائلاگ سے بارے میں. وہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کمیٹی کو ملنے دیں, اب وہ کہتے ہیں ہم نے ملنا ہے. اگر آپ لوگ اتنے پرخلوص ہیں تو کمیٹی کو ملنے کی نہیں دیتے؟ نہیں ملیں گے سب مل رہے ہیں, جو ملنا چاہ رہے ہیں وہ مل رہے ہیں. آج بھی لوگ مل کر آئے ہیں, اور اگر کمیٹی خواہش کا اظہار کرے گی جائے گی تو کمیٹی بھی ملے گی. نہیں کمیٹی کو ان ون پیس ملنے دینا, ٹکڑوں میں کیوں کر کے بھیجتے ہیں؟ نہیں ایسے نہیں ہوتا نا, جب کسی نے جا کے ملنا ہے تو وہ آتا ہے درخواست دیتا ہے نا. اب یہ تو نہیں ہے کہ میں آپ کو زبردستی پکڑ کے لے جاؤں کہ آئیں جی میں عمران خان کے پاس آپ کو چھوڑ کے آتا ہوں. تو میرے خیال میں طریقہ کار کو اپنائیں. اب اگر یہ معاملات چل رہے ہیں اور معاملات چل رہے ہیں آگے, واقعی میرا خیال ہے گفتگو شروع ہوئی ہے, ایک بالکل فروزن سچویشن تھی. روز ٹیلی ویژن پروگرام ہو رہا تھا, آپ ہمیں کہہ رہے تھے کہ آپ دیکھیں یو شوڈ ریچ آؤٹ, اور یہ ایک اپرچونٹی ہے. ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ یہ اس طرح کی باتیں مت کریں, دوگلی آئیں بات کریں. اب بات شروع ہوئی تو چلنے دیں. سلوشن تو بڑا سمپل ہے جی, فریش الیکشنز ہو جائیں, جی بے ایسی ختم ہو جائے کس نے کس کو گرایا کیا نہیں گرایا, چوری الیکشن کمیشن الیکشن وہ ہونا نہیں ہے.
دوسرا عمران خان کو آپ لوگوں نے باہر آنے نہیں دینا، بیکاز وہ آتے ہیں تو پھر آپ کے نزدیک بہت ڈسٹرپٹیو پروسیس سارا ہو جائے گا. تو جب یہ دو کی چیزیں نہیں ہونی تو پھر نیگوسیشنز میں گورنمنٹ کے پاس دینے کے لیے ہے کیا؟ پی ٹی آئی کے پاس بھی کچھ نہیں ہے، کم از کم سکون ہے کہ آپ کو سکون سے گورنمنٹ چلانے دیں، دھرنے نہ کریں، تو ان کے پاس دینے کے لیے سکون ہے. آپ کے پاس ان کو دینے کے لیے کیا ہے؟ باقی آپ کہتے ہیں مقدمے عدالتوں کے، ہم عدالتوں کو کچھ نہیں کہہ سکتے. واٹ ڈو یو برنگ ٹو دا ٹیبل؟ دیکھیں، ملک کے اندر جو بھی طریقہ کار چلے گا ہوگا تو آئین کے تحت ہوگا. وزیر اعظم کے پاس ہے یہ پریولیج کہ وہ کسی بھی وقت اگر اپنی حکومت ڈیزالو کر کے الیکشن میں چلے جائیں تو وہ جا سکتے ہیں. مگر اس کے علاوہ جو آئینی طریقہ کار ہے، کیونکہ ہماری تو الحاقی حکومت ہے، تو آئینی طریقہ کار یہ ہے کہ اگر وہ حکومت الٹانا چاہتے ہیں تو وہ آ کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کریں، جیسے ہم نے کیا تھا. اگر وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کر دیتے ہیں، ویسے تو بڑی عجیب سی بات ہے، بیکاز آپ کو یاد ہوگا جب الیکشن ختم ہوئے تو میاں شہباز شریف صاحب جب بہت ادھم مچا کے نہیں جی الیکشن فیئر نہیں ہوئے، ہمارے بھی کئی لوگ، جاوید بہت سے دوستوں نے کہا جی الیکشن ٹھیک نہیں ہو رہے، ہمیں وکٹمائز کیا جا رہا ہے. تو میاں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ آپ آ کے حکومت بنا لیجئے، ہم آپ کو پہلا چانس دے دیتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں آپ کی میجورٹی. تو اس وقت سب نے کہا کہ نہیں یہ تو میاں صاحب نے ویسے ہی بات کر دی. تو پھر پیپلز پارٹی میں خورشید شاہ صاحب نے فون اٹھا کے کہا کہ نہیں ہم آپ کی سپورٹ کریں گے جیسے پی ایم ایل این کی ہم نے سپورٹ کرنی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ حکومت بنائیں. تو پھر لوگوں نے کہا اوہو خورشید صاحب نے تو ویسے ہی فون کر دیا دکھاوے کے لیے. تو پھر چند صاحب ایک ڈیلیگیشن لے کر گئے پی ٹی آئی کے پاس اور باقاعدہ انہوں نے کہا کہ میں پیپلز پارٹی کی طرف سے آپ کو یہ کہنے آیا ہوں کہ آپ حکومت بنا لیں. آج بھی اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نئے الیکشن ہونے چاہیے، ووٹ آف نو کانفیڈنس کر کے اچھا نہیں، لیکن چلیں وہ تو بات کی بات ہے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس کیا ہے ان کو آفر کرنے کے لیے؟ وہ تو کہتے ہیں ہم آپ کو سکون دیں گے، ہم ہڑتالیں نہیں کریں گے، شہر نہیں بلاک کریں گے. آپ کے پاس کیا ہے ان کو دینے کے لیے؟ آپ ایک ہی چیز دے سکتے ہیں، جوڈیشل کمیشن جو وہ مانگتے ہیں بنا دیں. ججز پہ اعتبار نہیں ہے آپ کو سپریم کورٹ کے؟ نہیں، کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر طریقہ کار ہے نا. پہلے اب سے تھوڑی دیر چند دن پہلے تک سب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں 1 سال ہو گیا، 1.5 سال ہو گیا، ابھی تک کوئی انڈائٹ نہیں ہوا. اب پروسیس ختم ہو گیا، انڈائٹمنٹ شروع ہو گئی ہیں. اب تمام انڈائٹمنٹس جو ہیں وہ عدالت میں چلی گئی ہیں، مقدمات شروع ہو گئے. اب آپ کہیں گے کچھ دن کے بعد، ابھی نہیں، کچھ دن کے بعد کہ فیصلے نہیں ہو رہے کئی مہینے، پھر فیصلے بھی ہونے شروع ہو جائیں گے. کئی فیصلے تو محفوظ بھی ہو چکے ہیں، محفوظ ہو چکے ہیں، اناؤنس ہو جائیں گے. اس کا مطلب ہے وہ پروسیس جو شروع ہوا تھا جس پہ آپ کہہ رہے تھے کہ یہ کیا بات ہوئی، 6 مہینے گزر گئے، 9 مہینے گزر گئے، وہ بات تو اب ختم ہو گئی. یعنی جو طریقہ کار ہے ملک میں، اس طریقہ کار کے تحت انڈائٹمنٹس بھی ہو گئی ہیں، مقدمات بھی چل رہے ہیں، سزائیں ہو بھی رہی ہیں اور لوگ چھٹ بھی رہے ہیں. تو یہ پروسیس اسی طرح چلتا رہے گا. میرا سوال وہی ہے، آپ کے پاس کیا ہے جو آپ عمران خان کو آفر کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں ایک پروسیس ہے ہمارے پاس. یہ جو ہماری بے اعتمادی کی ایک فضا ہے، ہر دفعہ ہر مرتبہ یہی ہوتا ہے، جس کے لیے کہا گیا تھا کہ آپ آ کے حکومت بنا لیں. اب آپ آ جائیں، بیٹھیں، ایک طریقہ کار طے کر لیں، حکومت کے ساتھ بیٹھ کے، تمام الحاقی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے، اپنے سیاسی حلیفوں اور حریفوں کے ساتھ بیٹھ کے کہ اس ملک کو کس طریقہ کار سے چلانا ہے اور اس طریقہ کار سے چلائیں. الیکشن کے اندر بھی جو تبدیلیاں چاہیے، قوانین میں چاہیے، جس سے ہمیں بھی اعتماد آئے، ہمارے وہ لوگ جو گلہ کرتے ہیں الیکشن کے بارے میں ان کو بھی اعتماد آئے، آپ کو بھی اعتماد آئے. تو آپ جو بھی ٹیبل پہ رکھیں گے وہ اگلے الیکشن یعنی کہ 4 سال کے بعد ہی جو ملے گا سو ملے گا. ابھی آپ ٹیبل پہ کچھ نہیں رکھ رہے. دیکھیے نا مالک صاحب، جو آپ بات کر رہے ہیں وہ تھوڑی سی عجیب سی بات ہے، کیونکہ آپ جو فریم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ حکومت چھوڑ دیں نا. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. ایک جب آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک ہی آپ الیکشن کروا لیں، ایک ہی حل ہے، وہ یہ ہے کہ آج صبح آپ الیکشن کروا لیں، تو پھر اس کا جواب یہ ہے کہ آپ آج صبح جا کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کر دیں اور اس کے بعد حکومتیں ڈیزالو کر لیں، کیونکہ ملک تو آئین کے تحت چلے گا. ووٹ آف کانفیڈنس کیسے کریں؟ ان کی سیٹیں آپ لے گئے ہیں، وہ کیسے کریں؟ دیکھیں میں نے اور وہ کہتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ سیٹیں نہیں لے گئے، وہ کہتے ہیں انکوائری کروا لیں. دیکھیے نہیں، وہ ان کی ڈیمانڈ میں غلط بات کیا ہے؟ نہیں، سیریسلی آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ 2 ڈیمانڈز انہوں نے کہا کہ نہ ایگزیکٹو کرے نہ ہم کرتے ہیں. انہوں نے کہا یار آپ سینئر ترین ججز لیں، ان سے 2 انکوائریز کروا لیں. تو اس میں دیکھیں میرے خیال میں ڈس انجینوس ہیں یہ ساری باتیں. میرے خیال میں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر واقعی آپ جو بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہو تو جس وقت دعوت دی گئی تھی کہ آپ حکومت بنا کے اپنی سپرویژن میں یہ سب کچھ کر لیں تو کر لیتے. چلو بیڈ پولیٹیکل ڈیسیژن نہیں، بیڈ پولیٹیکل ڈیسیژنز کتنے ہوتے ہیں. ایک خاص مقام پہ جا کے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈس انجینوس ہے. وہ بچے کرکٹ کھیلتے ہیں نا، تو ایک بچہ جو اپنی باری لیتا ہے اس کے بعد وکٹیں اٹھا کے بھاگ جاتا ہے کہ آئی پلے اور نو پلے. تو وہ آئی پلے اور نو پلے ابھی جو پچھلے دنوں چل رہی تھی کیمپین میڈیا کو اوپر کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں، یہ وہی بات ہے.
آئی پلے اور نو پلے. تو پھر نیگوسیشنز یہ میننگ لیس ہوں گی؟ نہیں میننگ لیس نہیں ہے نا. آپ آئے نا, میننگ لیس بھی ہو سکتی ہیں اگر یہ ساری پارٹی سمجھیں کہ ڈائلاگ کا کوئی مقام نہیں ہے, ڈائلاگ نہیں ہونا چاہیے سیاسی جماعتوں میں. ابھی تو ہم سب کی ہارڈ پوزیشنز ہیں نا. ہماری ایک پوزیشن ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کر لیں صبح. آپ کو تب بھی پیپلز پارٹی نے کہا تھا, دیگر جماعتوں نے کہا تھا آپ جائیں اپنی الائنسز بنائیں, لوگوں کو گالی گلوچ مت کریں, لوگوں کی بیٹیوں کے متعلق باتیں مت کریں, اور صبح آپ ایک الائنس بنائیں. ساتھ ہمارے بندوں کے گھر چھاپے بھی پڑ رہے ہیں, اٹھائے بھی جا رہے ہیں. ایک طرف یہ بات ٹھیک ہے, یہ بات ٹھیک ہے. تو پھر کس طرح سنسیئر ہے؟ 9 مئی نہ کریں. وہ پرانی بات ہے. نہیں تو ابھی تو آپ کے MNAs ابھی بھی آپ چھاپے مار رہے ہیں, لوگ اٹھا رہے ہیں. مگر ابھی بھی تو پولیس والے مارے ہیں, ابھی بھی تو رینجرز والے مارے ہیں, ابھی بھی تو آگے لگائی ہیں. آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ تو ایسے کر رہے ہیں یہ پرانی بات ہو گئی, 1.5 سال ہو گیا, 1.25 سال ہو گئے, ابھی تو بالکل ٹھیک ہو گیا. ابھی جا کے MNA یا دوسرے لوگوں کے گھر MP کے گھروں میں چھاپے مار رہے ہیں ڈرانے کے لیے. مالک صاحب دیکھیں نا, پھر لاجک کیسے چلے گی؟ وہی آپ سے بات کروں گا کہ یہ پوزیشنز بڑی ہم ڈائگنل پوزیشنز لے رہے ہیں. آپ مانتے ہیں کہ دونوں سائیڈیں غلط بیہیو کر رہی ہیں. میں آپ کو بار بار گھسیٹ کے لاؤں گا اور میں کہوں گا کہ آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہوں, امریکہ میں ہوں, اور پولیس والے کو بندوق نکالیں, صرف نکالیں, مارے نہیں, تو کیا ہوگا آپ کے ساتھ؟ اور پھر مار بھی دیں, 2 پولیس والے 2-5 رینجرز مار بھی دیں, تو کیا ہوگا آپ کے ساتھ؟ انگلستان میں مار کے دکھا دیں. یعنی آپ کیپٹل ہل, رینجرز والا تو لڑکا آپ کے حراست میں ہے جس نے ایکسیڈنٹل ہوا ہے, اس کا مگر آپ اس کو نہ لائے نا بیچ میں. آپ کس چیز کو جسٹیفائی کریں گے؟ پولیس والے ایسے کرتے ہیں, پھر پولیس والوں کو مرنے دیتے ہیں, رینجرز کو روک لیتے ہیں. کسی کے بھی مرے اس کا ہونا چاہیے. یہی کہہ رہا ہوں نا, میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کا رویہ تبدیل نہ ہو, جب آپ ان کے بھی مان لے جو ان کے مرے ہیں. جی میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا, ان کے لوگ بھی تو مرے ہیں. میں نے آج تک کسی ٹی وی پروگرام میں ایسے نہیں کہا. میں نے کہا جو بھی ہے اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. لیکن یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ایک صوبے میں سے ایک چیف منسٹر صاحب چلیں اور گن مین ساتھ لے کر چلیں, افغانی ساتھ لے کر چلیں, جو گولیاں چلاتے ہیں, جو آپ کے کیمرے پہ محفوظ ہیں, اور یہ کہیں کہ میں دارالخلافے پہ قبضہ کرنے جا رہا ہوں, یا جانے سے پہلے یہ کہیں کہ میں جا کر جیل پر حملہ کروں گا اور قیدیوں کو چھڑا لوں گا وہاں سے, تو کوئی بھی شخص جس کا وہ ٹریک ریکرڈ ہو 9 مئی والا, یا اس سے پہلے جب آپ پھر دوبارہ پرانی طاہر القادری والی جو بات ہوئی تھی جس میں پارلیمان پہ حملہ کیا تھا, آپ کا 2-3-4 مرتبہ کا ٹریک ریکرڈ ہو قتل و غارت کرنے کا بھی, آگ لگانے کا بھی, قبضہ کرنے کا بھی. آپ کا بھی تو ماڈل ٹاؤن کا ریکارڈ ہے نا. ہم نے سارے مقدمے بھگتے نا. تو ماڈل ٹاؤن کا ریکارڈ آپ کا بھی ہے, آپ کے بھی سپریم کورٹ میں بھی چڑھائی کا آپ کا ریکارڈ ہے, ماڈل ٹاؤن میں گولیاں چلانے کا بھی ریکارڈ ہے, سارے یہ ریکارڈ یافتہ ہیں. میں آپ کی بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ساروں کو بھگتنی پڑی نا پھر, تو جنہوں نے اب کیا ان کو بھی بھگتنی پڑیں گی. اگر 9 مئی میں لوگ جیلوں میں رہے تھے اور انہوں کو اپنی بے گناہی کے ثبوت دینے پڑے تھے, یا پورے ایک لیٹیگیشن کے پروسیس سے گزرنا پڑا تھا, ریئلسٹکلی اسپیکنگ مصدق یہ بتائیں, میں نے گیس پہ بھی ذرا بات کرنی, جو عام آدمی کا مسئلہ ہے, یہ تو پاور پلیز ہے نا, کتنے % آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے خیال میں کہ نیگوسیشنز کے میننگ فل ہوں گی, سکسیسفل ہوں گی؟ میں تو پر امید ہوں جی. میں سمجھتا ہوں 10%, 20%, 50%. نہیں, میں دیکھیں ٹاس اپ تو ہر وقت ہی رہتا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر پارٹیز آ کر بیٹھ گئی ہیں, کسی بھی وقت کوئی بھی شخص آگ لگا سکتا ہے اس نیگوشیشن کے پروسیس کو. آپ کے پاس مینڈیٹ یا اتھارٹی ہے؟ کیونکہ فوج کا 9 مئی پہ بڑا, ہمارے ساتھ جو لوگ آ کر بیٹھے ہیں ان کے پاس مینڈیٹ یا اتھارٹی ہے؟ وہ تو خان کی نہیں, عجیب سی بات کر رہے ہیں نا. یہ پروسیس چلنے دیں گے تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ڈپلومیسی کی ایسنس ہی یہ ہوتی ہے. کیونکہ میں صرف یہ دیکھ رہا ہوں 21 کا, اگر میں آپ کی بات مان لوں, ISPR کی پریس ریلیز آئی 21 کی, اس میں ایک تو انہوں نے جب کنوکشنز آئی جس کو اب ساری دنیا کرٹیسائز کر رہی ہے, ایک تو انہوں نے کہا کہ جی ایک ناکام اٹیمپٹ تھی پولیٹیکل ٹیررزم کی, اس طرح اس نے کہا. پھر انہوں نے آ کے آگے کہا کہ اب یہ 3 دن پہلے کی بات ہے کہ یہ justice will be truly fully served once the mastermind and planners of 9th May tragedy are punished as per constitution, اور vigorously pursue کیا جائے گا. جڑ سے اکاڑ دینا ہے اس ایول کو جو violence driven disrupted politics based on hate, divisiveness and baseless propaganda. تو انہوں نے کہا کہ جی جب تک نہیں رگڑا جائے گا آپ کا ماسٹر مائنڈ, پلانز رگڑے جائیں گے, اور یہ ایول, یہ پولیٹیکل ٹیررزم. تو اسٹیبلشمنٹ کی سوچ تو کلیئر ہے کہ وہ تو کسی صورت میں بات کرنے پہ تیار نہیں ہے, نہ چھوڑنے پہ تیار ہے. تو پھر آپ لوگ تو خالی ایک حجت تمام ہو رہی ہے نا. نہیں, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو میں آپ نہیں, سوال ہے کیونکہ کچھ دن پہلے تک تو آپ کے سوال مختلف تھے.
کچھ دن پہلے تک تو سوال یہ تھا کہ نہیں آپ یہ اپرچونٹی کیوں اویل نہیں کر رہے. روز میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہ ہو, میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ اس سب ایریا میں جائیں؟ مجھے آپ گزارش تو کرنے دینا. میں اگر آپ حکم کریں. نہیں حکم تو آپ کریں گے, آپ کا پروگرام ہے, میں تو گزارش کروں گا. دیکھیں اگر میں آپ کی بات مان لوں تو پھر صرف آرمی چیف کو اور عمران خان کو آپس میں بات کرنی چاہیے. یہی عمران خان کی ڈیزائر ہے, یہی وہ کہتے ہیں, اسی لیے وہ ڈراتے ہیں. کبھی کہتے ہیں میں قبر تک پیچھا کروں گا, کبھی کہتے ہیں اللہ کے واسطے ایک کو بندہ ہی نامینیٹ کر دیں جس سے ہم بات کر سکیں. تو خان صاحب کو اپنا مائنڈ تو میک اپ کرنا پڑے گا نا. خان صاحب یہ جو ہوتا ہے کہ صبح اٹھ کے بولا میں تجھے قبر میں اتار دوں گا, لوگوں کے بیوی بچوں کے متعلق کیمپینز چلائیں سوشل میڈیا کے اوپر. وہ جنرل جو شہید ہو گئے تھے آپ کو یاد ہوگا, ان کے خاندان کے متعلق کیمپینز انہوں نے لانچ کی. تو پھر چھوڑ دینا یہ باتیں اور سلیقے سے بات کرنے کی کوشش کریں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جیسے ہی بات کرنا کوئی شروع کرے پہلے آپ کسی کو بھیجیں بات کرنے کے لیے, پھر کیمرے کی طرف منہ کر کے فضول باتیں کرتے رہیں اسی کے متعلق کہ تجھے کس نے کہا تھا, تو اسے جا کے اس سے کس سے یہ تے وے, اس طرح کی گفتگو چھوڑ دینا, پھر بات کریں. اور اب اگر انہوں نے کہا ہے کہ یہ میری ٹیم ہے, یہ بات کرے گی, سیاسی ڈائلاگ شروع کرے گی, تو پھر جو آپ باتیں کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس اتھارٹی اور میں کہہ رہا ہوں آپ کے پاس اتھارٹی, میرا مطلب پی ٹی آئی سے ہے, یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا. ڈائلاگ تو اسی طرح شروع ہوتے ہیں, آپ بیٹھتے ہیں اور وہ سپیس کریٹ کرتے ہیں جس میں بات چیت ہو سکے. Everybody can think beyond their own self. چلیے آپ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آگے پوچھتے ہیں جو آپ کا میرا مسئلہ ہے یہ گیس مہنگائی, اس پہ کیا کہہ رہے ہیں وزیر صاحب. میں گیس کے ان سے پوچھتے ہیں ہماری گیس کیوں نکالی جا رہی ہے. بریک کے بعد جی ویلکم بیک ٹو دا شو. پچھلے دونوں کافی لیدے ہوئی نیشنل اسمبلی میں بھی, اور پیپلز پارٹی کے بھی پارلیمنٹیرینز, قادر پٹیل, شازیہ مری صاحب وغیرہ, انہوں نے ایک بڑا ایشو اٹھایا اور وہ تھا گیس کا. وہ کہتے ہیں کہ آپ LNG جو 3 ٹائمز کاسٹ آتی ہے نیچرل گیس کی, وہ سسٹم کے اندر ہے, گیس سرپلس ہے لیکن لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم کیا کریں. ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں پارلیمنٹری پینل کو بتایا جاتا ہے کہ 40 ارب کے سالانہ تھیفٹ کے نقصان ہیں, چوری کے اور دوسرے قیمت آپ پر میں دے رہے ہیں. تو ہم نے کہا سمجھ لیں مصدق صاحب, یہ بتائیں یہ گیس کرائسس آخر یار ہے کیا, سمجھا دیں ہمیں ایک دفعہ. کوشش کرتا ہوں. ہاں پہلے تو آپ ذرا شومی قسمت دیکھیں جو آپ نے بالکل بات کی کہ ہمارے پاس گیس سرپلس اور لوگوں کو دے نہیں پا رہے. لوگوں کے گھروں میں شارٹیج ہے اور ملک کے پاس گیس سرپلس ہے. عجیب سی بات لگتی. اب میں آپ کو اس کے روٹ کاز کی طرف لے کر جاتا ہوں. ہمارے پاس 3 اقسام کی گیسز ہیں. ایک ہماری وہ گیس ہے جو کنویں سے نکلتی ہے, ویل ہیڈ, جو پائپ میں نہیں آتی, وہ وہیں سے 56% فرٹیلائزر کو چلی جاتی ہے اور 45% چلی جاتی ہے بجلی کے کارخانوں کو. یہ گیس تقریباً کوئی 800-900 روپے کی ہے. ویسے تو 570 روپے کی ہے, لیکن کیونکہ اس کے اندر تھرمل کانٹینٹ کم ہوتا ہے تو اگر آپ اس کو تھرمل کانٹینٹ کو ایڈجسٹ کر لیں تو آپ یہ مان لیں کہ 800-900 روپے کی گیس ہے. دوسری گیس وہ ہے جو آپ کے گھروں میں آتی ہے, فیکٹریوں میں جاتی ہے, جس سے لوگوں کے چولہے چلتے ہیں, جس سے صنعت چلتی ہے, جس سے لوگوں کے کاروبار چلتے ہیں, کمرشل انٹرپرائزز چلتی ہیں. یہ گیس ہے 1300 سے 1400 روپے کی. یہ پائپ کے ذریعے آپ کے گھروں میں آتی ہے, فیکٹریوں میں جاتی ہے. تیسری گیس ہے LNG. یہ گیس ہے 3600 روپے کی. یہ 3 گیسز ہیں. پرابلم کہاں سے آ رہی ہے؟ ہم نے معاہدے کیے ہوئے ہیں بین الاقوامی سطح پہ LNG کے. LNG کے معاہدے اس لیے کیے گئے تھے کہ بجلی کے کارخانے یہ LNG استعمال کریں گے اور بجلی بنائیں گے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ LNG کی قیمت کیونکہ 3600 روپے ہے تو بجلی کے وہ کارخانے جو 100% پہ چلنا چاہتے تھے, LNG کے ذریعے چلنا چاہیے تھا جنہیں, وہ 30-35% چلتے ہیں. تو وہ LNG جو استعمال ہونی چاہیے تھی وہ زیادہ قیمت ہونے کی وجہ سے استعمال نہیں ہو پاتی. جب وہ استعمال نہیں ہو پاتی تو 3600 روپے کی وہ جو گیس ہے وہ ہم چولہوں میں جلا دیتے ہیں. یعنی 3600 روپے کی گیس ہم 1200-1400 میں چولہوں میں جلا دیتے ہیں, کیونکہ ہم نے وہ گیس تو لینی ہے. بین الاقوامی معاہدے ہیں ہمارے. جب چولہوں کے لانگ ٹرم کب تک ہے میں بتاتا ہوں, ذرا ایک منٹ, ذرا اس کو میں لاجک کو کنکلوڈ کر لوں. جب چولہوں میں جلاتے ہیں تو اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ چولہوں میں تو جلنی چاہیے ویل ہیڈ کی گیس, وہ سستی گیس جو کنویں سے نکل کے پائپ کے ذریعے آپ کے گھر آ رہی ہے. تو وہ کنواں آپ کو بند کرنا پڑتا ہے کیونکہ پائپ میں تو اتنی کیپیسٹی ہے. ٹھیک ہے.
تو جب آپ نے ایل این جی لے کے اس کو بجائے بجلی اور بجائے کارخانوں میں چلانے کے گھروں میں اور انڈسٹری کو دینی شروع کر دی، تو وہ جو گیس کنویں میں سے آنی تھی وہ آپ نے بند کر دی. تو آپ ذرا شومیہ قسمت دیکھیں کہ سستی گیس بند کر کے مہنگی گیس لے کے اس کو سستا بیچ کے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. یہ وجہ ہے. اور اس کی روٹ کاز کیا ہے؟ اس کی روٹ کاز ہے ایک پالیسی. اور پالیسی ہماری یہ ہے کہ جتنی بھی ایل این جی جو مہنگی گیس ہے، جب ہم اس کو ڈائیورٹ کر کے چولہوں میں سستا جلائیں تو ہماری پالیسی یہ کہتی ہے کہ آنے والے 6 مہینوں میں جو گیس کی قیمت ہے وہ ڈائیورژن اس میں ایڈ کر دیں، یعنی جتنا نقصان کریں وہ نقصان نئی قیمت میں ڈالیں. تو 800% انکریز ہو گئی بھی ہے گیس کی قیمت. ابھی آہستہ آہستہ آپ کو بتاتا ہوں. ابھی تو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. جی بڑھتی چلی جائے گی. جب آپ اس کو ڈائیورٹ کرتے ہیں اور اس کو آنے والی نئی قیمت میں ڈال دیتے ہیں تو ایل این جی اور مہنگی ہو جاتی ہے. جب اور مہنگی ہوتی ہے تو وہ اور کم استعمال ہوتی ہے بجلی بنانے میں. جب اور کم استعمال ہوتی ہے تو وہ زیادہ ڈائیورٹ ہوتی ہے. جب زیادہ ڈائیورٹ ہوتی ہے تو زیادہ کنویں بند ہوتے ہیں. جب زیادہ کنویں بند ہوتے ہیں تو ہماری ای این پی کمپنیز بھی برباد ہوتی ہیں، یعنی وہ پیسے کما سکتی ہیں مگر کما نہیں پاتی. ان کے کنووں کی فارمیشن بھی خراب ہوتی ہے جب ان کو بند کرتے ہیں. ہمارا سرکولر ڈیٹ بھی بڑھتا ہے، ہماری قیمت بھی بڑھتی ہے اور لوگوں کو گیس بھی نہیں ملتی. کیسا شاندار مسئلہ ہے. اس کا حل جو ہے وہ یہ ہے بھائی کہ ہم یہ تمام گیس جو ہے اس کو اس کی قیمت یکساں کر لیں. جو شازیہ مری صاحبہ نے جو بات کی تھی آرٹیکل 158 کی 158 کی، وہ بالکل صحیح بات کی تھی. کوئی شخص یہ نہیں کہہ رہا کہ صوبوں کا حق ان سے لیا جائے گا. اگر پہلا حق صوبے کا ہے تو پہلا حق ہمیشہ صوبے کا رہے گا جہاں سے گیس نکلتی ہے، اور رہنا چاہیے آئین کے مطابق. لیکن جب آپ پرائس برابر کر دیں گے تو ہوگا یہ کہ یہ ساری گیس مل ملا کے 1700-1800 کی بن جائے گی. جب 1700-1800 کی بنے گی تو وہ سارے جو ایل این جی کے کارخانے بند پڑے وہ سب چل جائیں گے، بجلی کی قیمت نیچے آ جائے گی. ذرا میں آپ کو ذرا موازنہ کر دوں. بجلی جب آپ ایل این جی سے بناتے ہیں تو وہ بنتی ہے 22-24 روپے کی. اگر آپ اس کو پائپ لائن گیس سے بنائیں 1200-1400 روپے کی گیس سے بنائیں تو اس کی قیمت 10-12 روپے کی آ جاتی. یعنی 10-12 روپے والی بجلی، یہ رنگ فینسنگ کی وجہ سے کہ ایل این جی ایک علیحدہ چیز ہے، پائپ لائن ایک علیحدہ چیز ہے، آپ 12 روپے والی بجلی جو ہے 22 روپے کی یا 24 روپے کی بنا رہے ہیں. جب یہ قیمت یکساں ہو جائے گی تو 100% بجلی کے کارخانے چلنا شروع ہو جائیں گے. 100% ہمارے کارخانے چلنا شروع ہو جائیں گے، لوگوں کو نوکریاں ملیں گی، ایک اور شفٹ چل جائے گی. اب اگر کسی کو 3000 3500 یا 2500 روپے کی گیس مل رہی ہے، اگر اس کو 2000 کی ملے گی تو وہ ایک شفٹ اور چلائے گا. جو آپ کے پاس روز صنعت کار آ کے اعتراض کرتے ہیں، روز جھگڑا کرتے ہیں کہ ہماری قیمت بنگلہ دیش سے زیادہ ہے، ڈومیسٹک کنزیومر پہ کیا پرائس کا امپیکٹ ہوگا؟ چلیں اگر آپ ایک کامن پرائس نکالتے ہیں تو کیا اس کا امپیکٹ ڈومیسٹک پہ کیا ہوگا؟ اگر ہم تینوں گیسز کو اکٹھا کر دیں، ویل ہیڈ والی، پائپ لائن والی اور جو ایل این جی ہے، تو ایک دھیلے کا فرق بھی نہیں پڑے گا. ایک دھیلے کا فرق بھی نہیں پڑے گا. اور 66% لوگ جن کو ہم نے پروٹیکٹ کیا ہوا 70% کے قریب، جو 0.9 یونٹ سے کم استعمال کرتے ہیں، وہ اسی طرح پروٹیکٹڈ رہیں گے. ایک دھیلے کا فرق نہیں پڑے گا. گیس سستی ہو جائے گی کارخانوں کی، صنعت کی، گیس سستی ہو جائے گی. تو ریزسٹنس کیا ہے؟ اب اس میں پرابلم کیا ہے؟ بس ہمارے ہاں جس طرح ہوتے ہیں معاملات، یہ آپ کے سامنے اس دن ہم نے گفتگو شروع کی تو آپ نے خود ہی اس کا ذکر کیا. لیکن مجھے کبھی یقین ہے، میں نے ہمارے نوید قمر صاحب، میں تو میرے بڑے محترم دوست ہیں، تو میں سمجھتا ہوں شازیہ مری صاحبہ، نوید قمر صاحب، چیئرمین صاحب، ان سب کے پاس میں جاؤں گا، چیف منسٹر صاحب، صدر صاحب کے پاس جاؤں گا. یہ جو آپ کے سامنے مقدمہ رکھا ہے ان کے سامنے رکھوں گا. ان کو یقین دہانی کرواؤں گا کہ آپ کا پہلا حق کسی بھی صورت ختم نہیں ہونے دیں گے، اور آپ کی صنعت کی گیس سستی ہو جائے گی، آپ کے لوگوں کی گیس اتنی ہی رہے گی. تو اگر کسی کو پروٹیکٹ کرنا ہے، مثلا ہم نے غریب لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور فرٹیلائزرز کو پروٹیکٹ، تو وہ کر دیں گے. باقیوں کی 100-200 روپے بڑھا دیں گے. انڈسٹری کی 2000 نہیں 2200 کر دیں گے، 2300 کر دیں گے. اور پھر لوگوں کو گیس آپ کہہ رہے ہیں 24 گھنٹے آئے گی. پھر لوگوں ابھی سرپلس ہے نا جی، اور آپ کی گیس بند ہے. جب وہ استعمال میں آ جائے گی تو آپ کی گیس. یہ 40 ارب کا جو کرپشن ہے اور جو یہ تھیفٹ میں جا رہی ہے، اس کو کیوں نہیں آپ اس کی کاز بھی تو ہم دیتے ہیں. 2-3 چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ دونوں سوئی کمپنیز،
ان کی جو لاسز ہیں جس کو آپ تھیفٹ کہہ رہے ہیں وہ صرف تھیفٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارا سوئی کا نظام جو ہے 30-50 سال پہلے بعض پائپ لائنیں 40-40 سال پرانی لگی ہوئی ہیں تو وہ زنگ آلود ہو گئی ہیں، وہ زیر زمین ان میں سے گیس لیک ہوتی ہے. ایک وجہ یہ چوری بھی وجہ ہے، مگر ایک بڑی وجہ بسیدہ پائپس کا اسٹرکچر. دل میرا بھی لگا تھا آپ کے ساتھ بات، پہلی دفعہ کسی نے میرے سے پوچھا اور مجھے بات آپ کو پھر بلائیں گے اگلے ہفتے کریں گے، because یہ گیس کا مسئلہ ہمیں روزانہ کی بیسس کرنا پڑتا ہے. ناظرین اب تو کلوزنگ کا ٹائم بھی نہیں ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ.